اب صدقہ کیا ہے؟ ہم نے آپ کو بتایا کہ صدقے سے کیا فائدے ہیں۔ صدقے سے انسان بری موت سے بچتا ہے، صدقے سے جہنم کی آگ بجھتی ہے، صدقے سے اللہ کے رب کی ناراضگی یہ ٹھنڈی ہو، رب کی ناراضگی رضائے الہی میں بدل جاتی ہے۔ یہ صدقے کے فائدے ہیں۔ صدقے سے مصیبتیں ٹلتی ہیں، صدقے سے بلائیں ٹلتی ہیں، آنے والی بیماریاں ٹلتی ہیں آپ کے اوپر جو آنے والی، یہ صدقے کے فائدے ہیں۔ صدقہ کنہیں دینا چاہیے؟ تو صدقہ غریب رشتہ داروں پہ کا پہلا حق ہے، انہیں دینا چاہیے، پھر اس کے بعد دور والوں کو دینا چاہیے۔ اب پھر میں آپ کو بتاؤں کہ صدقہ کس چیز کا کرنا چاہیے، تو صدقہ ہر نیک کھانے والی چیز کا کر سکتے ہیں آپ، ہر کھانے والی چیز کا جو پاک طیب حلال ہو اس کا صدقہ کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ ابھی آپ کو میں نے بتایا کہ حضور اسلام نے فرمایا ایک کھجور کا صدقہ کر سکتے ہو تو ایک کھجور کا صدقہ کر دو، بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، ام المؤمنین سے حضور اسلام فرماتے ہیں اے عائشہ اگر ایک کھر کے ذریعے ایک بکری کی جلی ہوئی کھر بھی دے سکتے ہو تو بھی سائل کو دے دو، اس سے بھی صدقہ کر دو۔ تو اس طرح سے بھی آپ چھوٹی سی چھوٹی چیز کا صدقہ کر سکتے ہیں، جیسے آپ کے پاس جیسی وسعت ہے، اللہ نے جیسا آپ کو مال دیا ہے ویسا آپ صدقہ کر سکتے ہیں۔ اور میں آپ کو صدقہ اس کے علاوہ جو بالکل غریب ہیں ان کے لیے بھی شریعت نے صدقے کا آپشن رکھا ہے۔ ایسا نہیں کہ جن کے پاس مال نہ ہو وہ صدقہ نہیں کر سکتے، نہیں، حضور نے ان کے لیے بھی آپشن رکھا ہے صدقہ کا۔ کیا آپشن ہے؟ ان ابی ذر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ۔ حضور اسلام فرماتے ہیں کہ اپنے بھائی کے چہرے کو مسکرا کے دیکھنا بھی یہ صدقہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں وَأَمْرُكَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيُكَ عَنِ الْمُنْكَرِ صدقہ۔ کسی کو کسی اچھے کام کا حکم دینا یہ بھی صدقہ ہے، کسی کو کسی برے کام سے روک دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلَ فِي أَرْضِ الضَّلَالِ لَكَ صدقہ۔ حضور فرماتے ہیں اگر تم نے کسی کو راستہ بتا دیا، کسی بھٹکے ہوئے کو راستہ بتا دیا تو یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں وَبَصَرُكَ لِلرَّجُلِ الرَّدِيِّ الْبَصَرِ لَكَ صدقہ۔ حضور فرماتے ہیں اگر نابینا کو، جو آنکھ سے اندھا ہے، اگر نابینا کو آپ نے راہ دکھا دی، اس کا ہاتھ پکڑ کے راستہ پار کرا دیا تو یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں وَإِمَاتَتُكَ الْحَجَرِ وَالشَّوْكَةِ وَإِمَاتَتُكَ الْحَجَرَ وَالشَّوْكَةَ وَالْعَظْمَ عَنِ الطَّرِيقِ لَكَ صدقہ۔ حضور فرماتے ہیں اگر راہ چلتے ہوئے تم نے ایک پتھر راستے سے ہٹا دیا، ایک کانٹا راستے سے دور کر دیا، ایک ہڈی راستے سے دور کر دی تو حضور فرماتے ہیں لَكَ صدقہ، یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے، یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں وَإِفْرَاغُكَ مِن دَلْوِكَ فِي دَلْوِ أَخِيكَ لَكَ صدقہ۔ فرماتے ہیں اگر تم نے اپنے بھائی کے بالٹی میں اگر اپنی بالٹی سے پانی ڈال دیا تو یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ تو ایسا نہیں کہ غریب جن کے پاس مال ہو اور مال و دولت سے صدقہ نہیں کر سکتے ہیں تو وہ ان کے لیے صدقے کا اسلام میں کوئی آپشن نہیں، بلکہ ان کے لیے بھی صدقے کا آپشن ہے اسلام میں۔ اور وہ اسلام میں صدقے کا آپشن یہ ہے کہ اگر وہ ایک پیڑ لگا سکتے ہوں کہ جس سے کوئی مسلمان راہ چلتا مسافر فائدہ حاصل کرے تو وہ ایک درخت لگائے، ایک پیڑ لگائے، کہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایک پیڑ بھی لگاتا ہے اور اس سے کوئی مسلمان یا کوئی بندہ، کوئی راہ چلتا مسافر اس سے سایہ حاصل کرتا ہے یا اس کا پھل کھاتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے اور اس کا بھی ثواب اسے ملتا رہے گا۔ تو ایک پیڑ اگر آپ لگا سکتے ہیں راہ میں وہ لگائیے، ایک پتھر آپ راستے سے ہٹا سکتے ہیں وہ ہٹائیے، ایک اپنے بھائی کے بالٹی میں پانی آپ بھر سکتے ہیں وہ بھریے، یعنی کسی بھی طریقے سے آپ اپنے بھائی کی مدد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا اور آپ کے لیے وہ صدقہ اور آپ کے نامہ عمل میں وہ صدقہ شمار کیا جاتا رہے گا۔ حدیث پاک میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ اللہ اپنے بندے کی اس وقت تک کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ تو آپ اپنے بھائیوں کی مدد کیجئے، چونکہ آج صدقے کے بارے میں سوال کیا گیا تھا کہ صدقے کے فائدے کیا ہیں، صدقہ کن لوگوں کو دینا چاہیے اور صدقہ کس چیز کا دینا چاہیے، تو اس تعلق سے میں نے سوچا ایک تفصیلی گفتگو آپ کو بتا دوں۔ اب آئیے ہم سوال و جواب کے سلسلے کی طرف رجوع کرتے ہیں۔